لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم. محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید اکبر، عید اللہ الاکبر، عید غدیر اغر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب سے عظیم ترین عید، سب سے اعلیٰ اور سب سے ممتاز ترین عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ سب کی طرف سے وارث علی امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی آج کی اس پرسعید اور بابرکت عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پھر ایک مرتبہ یقیناً ذکر معصومین گروپ کے تمام ایڈمن حضرات اور تمام وہ افراد جنہوں نے اہتمام میں جشن کیا ہے، وہ سب یقیناً قابل مبارکباد ہیں کہ اس آن لائن محفلوں کے ذریعے سے، جشن کے ذریعے سے مختلف مقامات پر موجود افراد کو ایسے موقعوں پر مرتبط کر دینا، یہ اپنے آپ میں بہرحال خود ایک کار خیر ہے. لہذا اس تبریک کے ساتھ ساتھ مختصر سے وقت میں دو باتیں عرض کرنا مقصود ہے. میں نے آیہ بلغ کی تلاوت کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا اس آیت کی تلاوت کے لیے، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے یا ایھا الرسول کے خطاب کیا، اور یقیناً اپنے لب و لہجے کی منفرد آیہ کریمہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اس طریقے سے اپنے حبیب سے کہا کہ رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ پر پہلے نازل کیا جا چکا ہے. اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ پیغام پہنچانا ہے جو پہلے نازل ہو چکا ہے، یعنی جس منصب، جس عہدے کا اعلان، جس کی خبر پہلے پیغمبر اکرم کو دی جا چکی ہے، صرف اس پیغام کو پہنچانا ہے آج، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے. یعنی یہ اعلان قدیمی ہے، یہ منشا الہی بہت پہلے سے ہے، جس کی اطلاع پیغمبر اکرم کو دی جا چکی ہے. صرف آج مجمع عام میں اس فیصلے کو سنانا ہے جو قدرت نے مولا کائنات کے متعلق پہلے ہی کر دیا تھا، جس اعلان کے متعلق پہلے سے ہی، جس فیصلے کے سلسلے میں نبی کریم کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. بس اس فیصلے کو سنانے کے لیے مناسب حالات کا انتظار تھا. بہرحال اس انتظار میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کتنی حساسیت ہے اس پیغام کو پہنچانے میں، کہ جہاں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے پہنچا دیجئے، پھر وہیں یہ ضمانت بھی لے رہا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات، اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں کیا. یہ پیغام وہ ہے جو پہلے نازل کیا جا چکا ہے. ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر پہلے نازل کیا جا چکا ہے. اب جستجو یہ ہوئی کہ آخر یہ پیغام نازل کب کیا گیا، کس موقع پہ نازل کیا گیا؟ اتنا اہم پیغام تھا، اس کا نزول کا کوئی وقت تو معلوم ہو، کب یہ پیغام دیا گیا؟ تو بحیثیت طالب علم جہاں تک میری نظر پہنچ سکی، میری نگاہ اس ما انزلہ کے ماں کو تلاش کرتے کرتے شب معراج پہنچی، اور جب میں معراج کی منزلوں میں آیات کے ذریعے سے سیر کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچا جہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل میں بلا لیا تھا،
جب اس منزل تک پہنچا تو ایسا محسوس ہوا کہ وہاں قدرت نے آواز دی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس نے بلانے کے بعد وحی کی اپنے عبد کی طرف ما اوحا، جو اسے وحی کرنی تھی۔ احساس یہ ہوا کہ ایک وہ ماں ہے جس کو یہاں پروردگار عالم نے اپنے لفظوں میں اس طریقے سے راز میں رکھا، اور وہاں بھی صرف اتنا ہی کہا کہ اتنا قریب بلانے کے بعد آخر کیا باتیں ہوئیں، کیا راز و نیاز تھا، کون سی گفتگو تھی، بہت سے پہلو ہے، مگر جو قرآن کی آیت کہتی ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اسے وحی کرنی تھی۔ یہ راز تھا، اور اسی راز کے لفظ میں آج کی زبان میں کہا جائے یہ وہ پاس ورڈ تھا، یہ وہ کوڈ ورڈ تھا پروردگار کی طرف سے، جس کی اطلاع اس نے فقط اپنے عبد کو ڈائریکٹ وحی کی ہے اور کسی اور کو شامل نہیں کیا ہے، جبریل کو بھی دور رکھا ہے، اس اعلان کو بتا دیا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وحی کی جو اسے وحی کرنی تھی، اور اس کے بعد پھر اس ماں کا راز 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو کھلا کہ جب پروردگار عالم نے پھر کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ بات جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر پہلے سے نازل کی جا چکی ہے، گھبرائے نہیں، خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اندازہ ہوا کہ قدرت نے کچھ خصوصی پیغامات، کچھ خصوصی تحفے دینے کے لیے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا تھا، سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی تھی، قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل میں لے کر کے آئے تھے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں خصوصیت اس پیغام کی یہ ہے کہ اس پیغام کو سنانے کے لیے بھی سب کو ہٹا کر کے عبد اور معبود کے درمیان گفتگو تھی، اور پھر جب اسے پیغام کو پہنچانا ہوا پھر بات اسی سے غیر راز میں آئی، جبریل یہی کہہ سکے کہ رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے، اب رسول جانے نازل کرنے والا جانے، مگر یاد رکھیں یہ بات راز راز رہ جاتا اگر نبی کریم میدان غدیر میں اس کا اعلان نہ کرتے۔ اب جو اعلان کیا گیا ہے تو تاریخ نے بالکل منظر کو سامنے دیکھا، خم کا میدان تھا، اب رسول اکرم کے ہاتھوں پر مولا کائنات تھے، من کنت مولا فعاد علی ان کی صدا تھی، مطلب من کنت مولا فعاد علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یہ آواز اس ماں کی تفسیر بن کر کے آ گئی اور دنیا کو مولا میسر ہو گیا، کائنات اپنے مولا سے متعارف ہو گئی، اور جیسے ہی کائنات اپنے مولا سے متعارف ہوئی ہے قدرت نے اکمال دین کی سند دے دی، اتمام نعمت کا اعلان کر دیا، اپنی رضایت کی سند دے دی۔ یہ سندیں قدرت عطا کر رہی تھی مگر وہیں کوئی تھا جو مایوس ہو رہا تھا، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا، الیوم یئس الذین کفروا، آج وہ دن جس دن کافر مایوس ہو گئے۔ یقیناً یہ حقانیت اور یہ اعلان ولایت اس بات کی دلیل ہے کہ ولایت کا اقرار کرنے والا مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، یاس کفر ہے، اور جو ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے اسے اسی دن مایوسی ہوتی ہے جس دن خدا راضی ہو جاتا ہے۔ باعزان گرامی، خدا کرے بس اس کی بارگاہ میں اتنی التجا ہے کہ پروردگار مولا غدیر کے صدقے میں ہم سب کو مولا متقیان کی ولایت اور ان کی آل کی ولایت سے متمسک افراد میں شمار کرے، اور ہم سب کو حقیقی اور واقعی تمسک ولایت اہل بیت سے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو واقعی مولائی بننے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم اپنے امام کی اطاعت میں زندگی بسر کریں، اور معبود کی بارگاہ میں دعا ہے اس مولا غدیر کی عظمت کے صدقے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے خادموں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآله